آج کی یہ بابرکت نشست جس میں آپ تمام احباب پہلے سے موجود ہیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس محفل میں حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع گفتگو سے، علم سے کم تعلق رکھتا ہے، عمل سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ اس میں عمل والا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ عمل کوئی بندہ اس وقت کرتا ہے جب کسی چیز کا علم ہو۔ اگر علم نہ ہو تو عمل کی طرف بندہ متوجہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے سورہ نساء کی 100 نمبر آیت ہے، اس میں سے ایک حصہ پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بندہ اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کر کے آ گیا، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت نے پا لیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو تحقیق اس بندے کا اجر اللہ پر لازم ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، پہلے اس کی طرف آئیں گے پھر اپنے مقصد کی طرف آئیں گے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت جندع بن حمزہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مکہ پاک کے اندر تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا۔ ہمارے آقا مکہ پاک کو چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ ابھی اتری نہیں تھی۔ اس سے پہلے ایک اور آیت کریمہ اتری تھی جس کے اندر یہ حکم تھا کہ جو کمزور ہیں یا بچے ہیں، عورتیں ہیں، ضعیف ہیں، اگر وہ لوگ ہجرت نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کو حضرت جندع جو تھے یہ مالدار تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے پاس مال ہے تو اگر مال میں خرچ کروں اور مجھے لوگ یہاں سے اٹھا کر مدینہ شریف لے جائیں تو اس پر تو میں قادر ہوں، تو اس لیے لازم یہ ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ شریف طرف چلا جاؤں۔ اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو بلوایا، ایک چارپائی لی انہوں نے، لوگوں نے انہیں اٹھایا، چونکہ وہ بیمار تھے، اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تو مکہ پاک کے قریب ایک جگہ ہے تنعیم۔ تنعیم کے مقام پر جب پہنچے تو یہ جو صحابی ہیں انہیں موت نے پیغام آ کر دے دیا، یعنی اللہ کو پیارے ہونے کا سلسلہ۔ تو تنعیم کے مقام پر یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ کاش یہ بندہ مدینہ شریف پہنچ جاتا تو اس کو ہجرت کا ثواب مل جاتا۔ جو کافر تھے انہوں نے کہا دیکھیں بڑی کوشش کی، انہوں نے ہجرت کی لیکن ہجرت نہیں کر سکے، نہیں پہنچ سکے۔ اسی دوران گفتگو ہو رہی تھی، یہ آیت کریمہ اللہ کی طرف سے اتری کہ تحقیق وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں، اللہ اس کی رضا کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کی طرف جا رہا ہے، تو تحقیق اللہ پر اس کا اجر لازم ہو چکا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ایک نکتہ بتاتی ہے۔ وہ نکتہ یہاں پر یہ ہے، عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کوئی بندہ کسی جگہ ڈیوٹی پر جائے تو 5 یا 10 منٹ کام کرنے کے بعد یا اس سے بھی کام 1 منٹ بھی کام کرنے کے بعد کہے کہ مجھے پورے دن کی مزدوری دی جائے، تو دنیا میں ایسا قانون کہیں نہیں ہے کہ کوئی بندہ 1 گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے کام کرے اور اسے پوری مزدوری دی جائے۔ لیکن یہاں پر جو اصول بیان کیا ہے وہ عجیب سا ہے کہ یہاں پر جو صحابی وہاں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابھی مکہ شریف میں ہی تھے، مکہ شریف کے قریب جگہ تنعیم میں اسی مقام کے اندر تھے، تو اسی مقام کے اندر ان کو وصال ہوا، اور وصال ہوا مکہ شریف میں، ثواب مدینہ شریف کا انہیں حاصل ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اٹھنے والا پہلا قدم ہی انسان کی منزل ہوتا ہے۔
اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ بہت بڑی منزل طے کی جائے. تو شرط یہ ہے کہ اس کی مقصود مطلوب اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو. چونکہ ان کی رضا اللہ اس کے رسول کی تھی، پہلے قدم اٹھاتے ہی مکہ شریف میں موجود تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ شریف کی ہجرت کا سبب ادا کر دیا. اب جو ہجرت ہے، ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے اپنا گھر، مکان، وطن، کوئی چیز چھوڑنا جس میں انسان اپنے ایمان کی حفاظت سمجھتا ہو، یا کسی دینی فریضے کی خاطر اس جگہ سے کسی دوسری جگہ کی طرف جا رہا، تو اس کو عام طور پر ہجرت کہا جاتا ہے. اور ہجرت کی کئی اقسام حدیث پاک کے اندر آئی ہیں. ہم اپنے ایک موضوع کی طرف آئیں گے، اس لیے میں باقی اقسام کا ذکر نہیں کرتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اس کے حوالے سے کافی سارا بیان بھی فرمایا، لیکن یہ جو آیت ہے اس میں ایک نقطہ ہے بڑا باریک سا. وہ نقطہ یہ ہے، ہمارے آقا مکہ شریف سے مدینہ پاک چلے گئے، ہجرت کا حکم ہوا، لوگ مدینہ شریف سفر کر رہے ہیں. حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ مکہ شریف میں رہنا، جیسے ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں، مکہ شریف میں رہنا عبادت ہے، مکہ پاک کو دیکھنا عبادت ہے، مکہ شریف کے قریب بیٹھنا، اس کی زیارت کرنا، یہ ساری عبادتیں ہیں. لیکن یہاں پر عجیب سی بات ہے کہ اللہ نے اپنی رضا قرار دیا اس چیز کو کہ مکہ شریف کو چھوڑو اور مدینہ شریف پہنچو، اس میں میری رضا ہے. اس میں جو باریک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مکہ پاک میں رہنا اس وقت تک عبادت تھا جب تک ہمارے آقا موجود تھے. جب ہمارے آقا مدینہ شریف چلے گئے، اب مکہ کو چھوڑنا عبادت بن گیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مکہ شریف کی بہاریں حضور کے دم سے ہیں. جس جگہ حضور تشریف فرما ہے وہیں پر عبادت کی بہار ہے. معلوم ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ورگی ہے. یا اس کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان کے اندر میں اگر بیان کروں، صحابہ کرام کے عشق، یا یہ جو چیزیں ہیں، تو آپ کو وہ بات بڑی سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرماتے ہیں، او جنت میرے کی ہے لیکھے جتھے تو نظری نہ آوے. او جنت یعنی کی ہے لیکھے کا مطلب ہے کہ کس کام کی. او جنت میرے کی ہے لیکھے جتھے تو نظری نہ آوے، او دوزخ مینوں لگ بہشتہ جتھے تو نظری بھی آوے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. تو گویا کہ مکہ شریف میں رہنا عبادت تھا اس وقت جب ہمارے آقا موجود تھے. جب ہمارے آقا چلے گئے تو مکہ کو چھوڑنا عبادت بن گیا. اب اس سے اوپر کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے آقا کے اعلان نبوت سے قبل مکہ شریف بھی یہی تھا. زمزم کا کنواں بھی تھا، میزاب شریف بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، طواف کی جگہ بھی تھی، سب چیزیں تھیں، لیکن یہ ثواب نہیں تھا. اتنا یہ ثواب کا تذکرہ نہیں ملتا. تو حالانکہ یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن جب ہمارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد وہی مکہ پاک یا خانہ کعبہ شریف جسے لوگ بار بار دیکھتے تھے، اب اس کی یہ شان ہو گئی ہے، اس کو پہلی نگاہ دیکھتے ہوئے دعا قبول ہو جاتی ہے. اب یہ جو مکہ شریف کی شان بنی ہے ہمارے آقا کی تشریف آوری کی وجہ سے بنی ہے. اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. ہجرت کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الحجرت افضل، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ کہ کئی ہجرت کی اقسام ہیں، تو آپ بیان فرمائیں کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے بہترین ہجرت یہ ہے نیکیوں، گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر کے آ جانا، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. یعنی گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کی طرف آ جانا. اور جو حدیث پاک کی لفظ اس کے اندر مطلب یہ ہے، ہر وہ چیز جو تیرے رب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دے، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے. تو ہم نے یہ تعین خود اپنا کرنا ہے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر یا یہ سارا کچھ چھوڑ کر ادھر اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہیں.
اب اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہم نے گناہوں سے نیکیوں کی طرف جانا ہے، لیکن یہ اعتکاف ختم ہوتے ہی کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم پھر نیکیوں سے گناہوں کی طرف چلے جائیں۔ اصل میں اعتکاف کا مقصد یہ ہجرت کرنا مقصود ہے، اور حتیٰ کہ مفسرین نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اور ایک حدیث پاک کی ہے بخاری شریف کے اندر، حضور نے فرمایا فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کرتا ہے اس کی واقعتاً اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہجرت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ہجرت کسی دنیا کی خاطر یا کسی اور کام کی خاطر کرتا ہے تو اس کی اسی کام کی خاطر ہجرت ہوگی۔ تو یہاں پر جو چیز قابل توجہ وہ یہ ہے کہ اس کو مفسرین نے بیان کیا کہ ہر وہ بندہ جو گناہ چھوڑ کر اللہ کے راستے کے اندر آ گیا، حج کے لیے اللہ کے راستے میں نکل پڑا، اسی طریقے دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل پڑا، یا اسی طریقے کوئی اور نیک کام کرنے کی خاطر اللہ کے راستے میں نکل چکا، ابھی وہ منزل کو اس نے نہیں پایا تھا، یعنی ابھی منزل کی طرف پہنچا نہیں تھا، چند قدم چلا تھا، تو یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اگر اس دوران اسے موت آئے تو اللہ اسے منزل والا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی اگر یہاں سے کوئی بندہ حج میں نہیں چل پڑا، ابھی راستے میں تھا تو وہ فوت ہو گیا، تو اسے پورے حج کا ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طریقے جس بندے نے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ گیا اور وہ راستہ اختیار کیا اللہ اس کے رسول کی رضا والا، اگر اس دوران اسے موت آ جاتی ہے تو اس بندے کو بھی اللہ کے مقبول بندوں کے اندر لکھا جائے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا یا اس کو سمجھنے کا بھی کوئی مقصد اور غرض و غایت ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے ہاں طریقت اور شریعت کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی صوفی، کوئی غوث، کوئی قطب ابدال کبھی بھی صحیح عقیدے، صحیح ایمان کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، جو کوئی شوق نہ دکھاتا ہے اسے وقت کا غوث بتا دیتے ہیں، جو کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے اسے وقت کا کلندر بتاتے ہیں۔ کلندری ان کاموں کے اندر نہیں ہے، کلندری یا غوثیت یا قطبیت کا معیار ایک ہے، جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں چل پڑا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے قرب کو اس نے حاصل کر لیا، وہ اللہ کا مقبول بندہ بن گیا۔ اب اس کی میں فارسی میں ایک شعر ہے، اس سے بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس شاعر نے لکھا، تو مگو اندر جہانے یک بایزید و بس، تو یہ بات نہ کہے کہ ایک حضرت بایزید بستامی اس دنیا کے اندر آئے تھے اور چلے گئے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں، ہر کے فاصلے جانا شد بایزید دیگرے۔ انہوں نے کہا ہر وہ بندہ جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے اپنے زمانے کا بایزید ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ کے راستے میں نکلنا ہی چھوڑ دیں اور کہیں گے نہیں بس وہ جو پہلے لوگ تھے وہ چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل، پہلے تو یہ تھا کہ کون سی ہجرت بہتر ہے، پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الجہاد افضل، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تجاہد نفسک و ہواک فی ذات اللہ تعالی، سب سے بہترین جہاد یہ ہے اپنی ذات کو اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دے، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت کے ساتھ ہماری اللہ کے ساتھ ڈیمانڈیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم نے آج تہجد بھی پڑھی ہے، فلاں کام ہونا چاہیے، آج ہم نے اتنا کچھ کیا ہے، فلاں چیز ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ عبادت کے ساتھ ڈیمانڈیں کر رہا ہے، اس نے اپنے نفس کو تو اللہ کے راستے میں ڈالا ہے لیکن اپنی خواہش کو اللہ کے راستے میں نہیں ڈالا۔ تو جب تک یہ دو چیزیں مکمل نہ ہو بندہ کامل نہیں ہو سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین ہجرت بھی بتا دی اور بہترین جہاد کا بھی بتا دیا۔ پھر اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے نیک کام کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ تشریف لائے وہ عام طور پر دنیاوی معاملات میں بہت پیچھے رہے، دینی معاملات کے اندر بہت آگے رہے۔
یعنی دنیاوی معاملات کے اندر وہ انتہائی کمزور رہے ہیں۔ اس کی وجہ حضرت مولا روم نے بیان کی۔ حضرت مولا روم فرماتے ہیں کہ جب بکریوں کا ریوڑ نکلتا ہے اپنے گھر سے تو بکریوں کی قطار ہوتی ہے، کچھ بکریاں درمیان میں ہوتی ہیں، کچھ سب سے آگے ہوتی ہیں، کچھ سب سے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بکری سب سے پیچھے ہوتی ہے، جو بکری ریوڑ میں سب سے پیچھے ہوتی ہے، جب واپسی ہو تو وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ باریک بات ہے اس کی طرف، یعنی جو بکری ریوڑ میں سب سے پیچھے ہوتی ہے، جب اس نے اپنے گھر کی طرف واپسی کرنی ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں، جب خدا کی طرف لوٹ کے جانا تو سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں سلسلہ ہے۔ تو یہ ولایت کی نشانی ہے کہ اللہ کے نیک لوگ دنیاوی معاملات کے اندر پیچھے ہوتے ہیں، دنیا کے حریص نہیں ہوتے، اشتہار بازی کے حریص نہیں ہوتے، بڑے بڑے لوگوں کو کرامتیں اور مختلف قسم کی چیزیں بتا کر ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ ان کا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ پھر بڑے بڑے مفکرین، مفسرین، انتہائی اچھے اچھے لوگ دنیا کے اندر گزرے۔ اب ہمارے ہاں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ذکر مبارک بڑا ہوتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے انگریز حکومت کے ساتھ بھی بہت وقت گزارا، اعلیٰ تعلیم حاصل بھی کی اور خود بھی نیک آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود علامہ اقبال کی آخری زندگی کے جو ایام تھے جس کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ بتایا، وہ یہ ہے، وہ اپنے شعروں کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا یہاں پر رہنا اور واپس اللہ کی بارگاہ میں جانے کا مقصد کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بئی پیری رہے یسرف گرفتم نواخاں سرود عاشقانہ۔ وہ کہتے ہیں اب میرا بڑھاپا آ گیا ہے، پیری مانا بڑھاپا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اب بڑھاپا آ گیا ہے، اس بڑھاپے میں میں نے دیکھ لیا کہ دنیا کے سارے دروازے دیکھ لیے، کسی سے کچھ نہیں ملا، اب میں نے یہ کیا ہے مدینہ شریف کے راستے کی طرف چل پڑا۔ بئی پیری رہے یسرف گرفتم، اس بڑھاپے کے اندر میں نے حضور کے در کا جو راستہ ہے اس کو پکڑ لیا ہے۔ ابھی مدینہ شریف نہیں گئے، راستے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ راستہ میں نے پکڑ لیا۔ کیا کرتے؟ نواخاں سرود عاشقانہ، بس حضور کے ترانے گا رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں اس آخر عمر کے اندر۔ کیا؟ چوں آمرغے قدر صحرا سرے شام، اس پرندے کی طرح جس کو صحرا کے اندر شام ہو جائے، گشایت پر بفکر آشیانہ، جو اپنے پروں کو پھیلائے اپنے آشیانے کی طرف جا رہا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عمر اب بیت چکی ہے، میں مدینہ شریف کے راستے میں اس لیے پہنچ چکا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کائنات میں اگر کسی جگہ مجھے پناہ مل سکتی ہے تو وہ حضور کا در اقدس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں جہاں سے مجھے پناہ۔ اتنے بڑے مفکرین نے اپنی فکروں کو آخر طور پر اسی بات کی طرف کیا، خیر ہے، بھلائی ہے تو اللہ اس کے حضور کے دروازے کے اندر ہے۔ پھر اسی طریقے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا اللہ جو قرب تو نے مجھے دیا ہے وہی قرب میرے بیٹے کو بھی دے دے، یعنی جو میرا مرتبہ، منزلت، جو عزت تم نے مجھے عطا کی ہے وہ میرے بیٹے کو بھی عطا کر دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب داؤد علیہ السلام کو جواب ملا، اس کو امام نووی نے ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں یا داؤد قل لابنک یقل لی کما کنت لی اکون لہ کما کنت لک، اے داؤد اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ جس طریقے تو میرے لیے عمل کرتا ہے، جس طریقے تو میرے راستے میں نکلا ہے، جس طریقے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر تیرا بیٹا بھی اسی درجے کی محبت اور اسی طریقے میرے راستے میں آ جائے، جو مقام میں نے تمہیں دیا تمہارے بیٹے کو بھی وہی دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کے راستے پر چلنے سے بزرگی آتی ہے، محض باتیں کرنے سے بزرگی نہیں آتی۔ ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جس کے اشتہار بڑے بڑے وہ بہت بڑا ولی ہوتا ہے۔ میاں صاحب کے زمانے میں کوئی اشتہار ہی نہیں ہوتا تھا، باقی پچھلے بزرگوں کے زمانے میں کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، اگر ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے
تو اس کا آسان طریقہ ہے جن لوگوں نے کچھ حاصل کیا ان کے راستے پر چلنا ہے. انہی کے راستے پر چلیں گے تو اس کے اندر ہماری بہتری ہے. اور پھر عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ نے جو انسان کے گیلے ہیں ان کو ذکر کیا. انسان کا گیلا یہ ہوتا ہے کہ فیقول ربی اہانن، سورہ فجر کے اندر ذکر کیا کہ میرے رب نے میری توہین کی. بعض دفعہ وہ جی میرے فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، ہمارے رب نے کوئی چیز سنی نہیں ہے، ہماری آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں. اس کا بڑا انسان ذکر کرتا ہے. اس کو سورہ فجر کے اندر ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے فیقول ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کی. اللہ نے آگے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. انسان کی اللہ تعالیٰ کبھی توہین نہیں کرتا، بلکہ انسان خود توہین امیز کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی توہین ہوتی ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا اگر ہم نے عزت پانی ہے تو ہمیں عزت والے کام کرنے ہوں گے. اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پانا ہے تو جو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں. اس کا حل ہمارے بزرگان دین نے یہ لکھا ہے ایسے انسان کو سب سے پہلے اپنی صحبت اس کو بدلنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یا اٹھتا ہے ان لوگوں سے دور ہو جائے، نیک کام کرنے والے لوگوں کی طرف ہو جائے. صحبت کا اسے اثر یہ ملے گا کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر شوق اور محبت پیدا ہوگی. اور عبادت کے اندر شوق اور محبت پیدا کرنا یا پیدا ہونا یہی طریقت کا منشور ہے. طریقت سے مراد یہی چیز ہوتا ہے کہ عبادت کرنی ہے لیکن شوق اور ذوق کے ساتھ کرنی ہے. طریقت کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اسی طریقے 10ویں سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالی کسی بھی نعمت کو جو اس نے اپنے بندوں کو دی نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اس نعمت کو خود بدل دیتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ بات ہے کہ جب تک ہمارا رویہ اللہ کی بارگاہ میں درست رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی رویہ درست آتا ہے. جب ہم بغاوت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں دور کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اگر نکلے ہیں تو ہم نے نیک عمل کرنے ہیں. اور نیک عمل سے ہی انسان کی عزت ہے اور انسان کا سکون ہے. پھر اسی طریقے ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، وہ فرماتے ہیں انسان کے لیے سب سے بڑی دلیل اللہ کی رحمت کی یہ بھی ہے کہ جب انسان بدلنے کی نیت کرتا ہے کہ میں ابھی سے بدل چکا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل چکا ہوں، تو فوراً اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. یعنی کیفیت کا بدلنا بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتا ہے. اس سے زیادہ بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور پھر ہمارے آقا کی حدیث پاک ہے مسلم شریف کے اندر، اس سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی رحمت انسان کے لیے کتنا کشادہ ہے. ہمارے آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے نیکی کے لیے نکلتا ہے یعنی نیک کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا اور نیکی کر نہیں سکتا، ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی کر نہیں سکتا، تو ہمارے آقا نے فرمایا کتبت لہ حسنۃ، صرف اس کی نیت کی وجہ سے اسے نیکی کا ثواب مل جاتا ہے. پھر اس سے اگلی بات، پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بندہ نیت کے ساتھ اس عمل کو بھی کر دے جس کی اس نے نیت کی، تو فرمایا کتبت لہ عشر الی 700 ضعف، فرمایا اس بندے کے لیے 700 سے لے کر 1000 تک یعنی 700 لے کر 1000 تک گناہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر پیدا فرما دیتا ہے. لیکن اب گناہ کی طرف دیکھیں
ہمارے آقا نے فرمایا جو بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور اس نے گناہ نہیں کیا تو اس کے لیے گناہ لکھا نہیں جاتا. ادھر یہ تھا کہ نیت کی نیکی نہیں کر سکا, ثواب لکھا گیا, اور اس طرف گناہ کی نیت کی, گناہ نہیں کیا, اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا. پھر اگر ہمارے آقا نے فرمایا اگر وہ گناہ کر لے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک گناہ کا اسے جو عذاب ہے وہ دیا جائے گا یا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. ادھر رحمت کی حالت یہ دیکھیں کہ ایک کریں تو 700 سے 1000 نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو پلٹا دیتا ہے, اور گناہ کی جب باری آئے تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ کا نام اعمال کے اندر لکھتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا. بندے ہی خود ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عذاب کی طرف جاتے ہیں. اور پھر اسی طریقے یہ جو ہمارے ہاں بزرگان دین یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے عبادت کے اندر, لذت پیدا ہوتی ہے, یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال سے سوال کیا گیا, یہ جو عبادت کے اندر شوق, لذت, یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مین دانی عشق و مستی از گجاست, تو نہیں جانتا یہ جو بندے کے اندر عشق و مستی پیدا ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو آگے سے فرماتے ہیں این شعاع آفتاب مصطفیٰ, یہ حضور کے قدموں کی خیرات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ عبادت کے اندر لذت چاہتا ہے, عبادت کے اندر شوق چاہتا ہے, اس بندے کو یہ لازم ہے کہ حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے, حضور کی سنت پر عمل کرے, حضور کے راستے پر چلے تو یہ خیرات اسے نصیب ہو جائے گی. باقی کوئی ایسا دور نہیں جس دور کے اندر اللہ کے ولی نہیں گزرے. یقیناً ہوتے ہیں, صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ وہ چھپے ہوتے ہیں اور انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. اور اس کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں, ہمارے یہاں لوگ کافی ساری بزرگان دین کی چیزیں تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں سمجھتے نہیں ہیں. سمجھانے کی خاطر ذکر کر رہا ہوں, وگرنہ اس پر اور دلائل بھی موجود ہیں. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سیف الملوک میں فرماتے ہیں, یعنی ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کے نیک مقبول بندے ہیں جو اس دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں, ان کے متعلق فرماتے ہیں واؤ وانگ پھرن سب ملکی ہرگز نظر نہ آمن. یہ ہوا ہوتی ہے نا, ہوا نظر تو نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ ملکوں یہ لوگ گھومتے ہیں, چلتے ہیں. واؤ وانگ پھرن سب ملکی ہرگز نظر نہ آمن, چپ رہن کستوری وانگوں پھر خوشبو دھوامن. وہ فرماتے ہیں جس طریقے کستوری ہوتی ہے وہ خاموش ہوتی, کبھی نہیں بولتی کہ میں کستوری ہوں, مجھے دیکھیں کہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں, میں انڈیا سے آئی ہوں, میں فلاں ملک سے آئی ہوں, یہ نہیں کہتے. وہ فرماتے ہیں خاموش رہتے ہیں. خوشبو جب کستوری کی مہکتی تو پتہ چلتا یہ کستوری ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کی خوشبو ہی بتاتی کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. یہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ فلاں جگہ سے سجادہ نشین ہے, یہ فلاں ملک سے آئے ہیں جی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, یہ بڑے بڑے اشتہار اور بینر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان کی نشانی کیا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں ان نیک لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں. ان کی نشانی فرماتی ہیں راتی زاری کر کر رومن نیند اکھاندی دھوندے, یعنی رات کو اللہ کے حضور روتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی نیند کو ختم کرتے ہیں. صبح فجری او گنہار اکاون ہر ایک تی نیوے ہوندے. وہ فرماتے ہیں صبح جو وہ کہتے ہیں اسی بھی گناہگار لوگ ہیں, وہ اسی بھی مسکین لوگ ہیں, اسی بھی فقیر لوگ ہیں, وہ ہم تو گناہگار لوگ ہیں, لیکن ہر ایک تی نیوے ہوندے. اس کا مطلب یہ کہا کہ اللہ کے ولیوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے. وہ اپنے عمل کر کے اکڑتے نہیں ہے کہ میں نے یہ کر دیا اب مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ میں چاہوں تو یہاں سے یہ کر دوں, تو یہ دعوے ان کے اندر نہیں ہوتے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین نے جو اللہ کے ولیوں کی نشانیاں کچھ بتائی ہیں, اگر ہم انہیں کامل سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کی بات بھی ماننی چاہیے. ہم کرتے کیا ہیں, ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ بہت نیک تھے فلاں ہے, اگر وہ آگے سے ذکر کریں کہ یہ چیز درست نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیشہ بزرگان دین کا محب وہ ہوگا کہ جو ان کی بات کو بھی مانے گا. اور حضرت رومی کشمیر فرماتے ہیں جس بندے کا عشق کامل ہوتا ہے اس کی بھی نشانی میں نے ایک اور جگہ ذکر کی کہ جو بندہ کامل ہوتا ہے
یعنی جب جس بندے کو کامل عشق اور اللہ کی محبت ملتی ہے اس کی دو نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں. وہ فرماتے ہیں کامل عشق خدایا بخشیں تے غیر ودوں مکھ موڑا. مطلب یہ ہے کہ کامل بندے کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں دیکھتا. وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں، لوگوں کی دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اور صرف اسے اس کا مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے. کامل عشق خدایا بخشیں تے غیر ودوں مکھ موڑا. ہکو تکا ہکو جانا ہکو آقا لوڑا. وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا عشق کامل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی تلاش کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ ہی کو دیکھتا ہے. جب یہ چیزیں وہ میاں صاحب فرماتے ہیں جمع ہو جائے وہ بندہ کامل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے آخری بات ذکر کو وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ باتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جن لوگوں کو ہم کامل سمجھتے ہیں ان کی باتیں بھی کامل ہیں، انہیں بھی ماننا چاہیے. اب وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ فقیر یا درویشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی کرامت دکھا دے، بڑے بڑے لمبے بال رکھ دے، یا کوئی ہوا کے اندر اڑ جائے. تو وہ فرماتے ہیں نئی فقیری چلیاں مارنا ستیا لوگ جگانا ہو. بچوں تو دل کی طرح گلی جگہ اوپر سے آوازیں مارنا شروع کر دی، اونچے اونچے نعرے مارنے شروع کر دے، لوگ جو سوئے ان کو جگانا. وہ فرماتے یہ کوئی فقیری نہیں ہے. نئی فقیری چلیاں مارن ستیا لوگ جگاون ہو. نئی فقیری وچ ہوا مسلح پا ٹھہراون ہو. وہ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی فقیری نہیں ہے کہ ہوا کے اوپر مسلح ڈال کر نمازیں پڑھتا رہے تو بتا کہتے ہیں یہ بھی کوئی فقیری نہیں ہے. پھر اگلی بات فرماتے ہیں نئی فقیری ویدی ندیاں سکیاں پار لگاون ہو. کہتے ہیں یہ بھی کوئی فقیری نہیں ہے کہ اگر کوئی دریا بہ رہا ہے، کوئی نہر بہ رہی ہے، اس سے کوئی بندہ خشک پاؤں کے ساتھ گزر جائے تو بندہ سمجھے بہت بڑا کامل ہے. کہتے ہیں یہ بھی کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے. آخری بات وہ فرماتے ہیں کہ فقیری درویشی کیا ہے. فرماتے ہیں نام فقیر تنہا دا باہو جڑا دل وچ دوست ٹکاون ہو. وہ فرماتے ہیں اصل جو چیز ہے جس کے دل کے اندر حقیقی طور پر اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی محبت غالب ہو گئی، وہ سب سے بڑا فقیر ہے. تو ہم ان بزرگان دین کو مانتے تو ہیں لیکن ان کی بھی ماننی چاہیے. تو ہمارے یہاں دھوکے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے پہلے بزرگوں نے تعلیمات دی اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اصل اللہ کا نیک بندہ کون ہے اور جو دوسرے لوگ پیدا ہوئے وہ کون سے ہیں. اس کو حضرت رومی نے ذکر کیا. حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے حضرت عمر فاروق کا عدل نہ دیکھا ہو، حضرت عمر فاروق کا زمانہ نہ دیکھا ہو، تو اس کے لیے کیا ہوگا. اورا حجاج خونی عادل. وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے پھر حجاج بن یوسف سے بڑا عادل کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے حجاج بن یوسف بھی دیکھا ہے. تو وہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے نیک لوگوں کو نہ پڑھا نہ دیکھا تو انہوں نے بعد میں آنے والا جو بھی جاہل ہوگا اس کو سمجھیں گے یہ وقت کا پہنچا ہوا بتا ہے. تو اس کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے. دیکھنے کے ساتھ پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ کون اللہ کے نیک مقبول بندے ہیں یا وہ کون لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو کر لوگوں کے ایمان کے ساتھ اور لوگوں کے مال کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر بھی اس کا ذکر کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولیوں کی نشانیاں دو ذکر کی. ایک ان کے اندر ایمان ہوگا اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ متقی ہوں گے. یہ دو چیزیں ہوں گی. تو ایمان اور تقوی ہونا یہ اللہ کے ولی کے لیے یہ لازمی چیز ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ عام طور پر اب جیسے تراویح ہو رہی ہیں، وہ پیر صاحبان جن کے جوتے پہننے کی بھی ویڈیو آتی ہے، گاڑی میں بیٹھنے کی بھی ویڈیو آتی ہے، تو ان دنوں میں تراویح کی ویڈیو کو بھی نہیں آتی. بے امنا کی معافرت آ رہی ہے. عید والے دن ان کی آئے گی کہ عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جمعے کے لیے جا رہے ہیں، باقی نمازوں کے لیے بھی نہیں آئے گی، عید کے لیے نہیں آئے گی. کیا ان لوگوں کو معاف ہے؟ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں وہ خود پہلی صف کے اندر موجود ہوتے تھے. بڑے بڑے آستانوں کو پیرانے کرام پہلی صف میں خود موجود ہوتے تھے، خود پورا قرآن پاک سنتے تھے، سمجھتے تھے. حتیٰ کہ کئی آستانوں کے اوپر یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ درس قرآن ہوتا تھا اور درس قرآن میں سب سے پہلے پیر صاحب بیٹھے ہوتے تھے.
یعنی اس درجے کی روایتیں موجود تھی، لیکن جب یہ روایتیں ختم ہوئی یہ نظام ہی ختم ہو گیا۔ اس سے معلوم یہ ہونا چاہیے کوئی پیری ہے کوئی فقیری ہے، ہر ایک کی عزت حضور کی عزت کی وجہ سے ہے۔ جب انہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دینا چھوڑ دیا، یہ اسلام کو اہمیت دینی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نظام کو ختم کر دیا۔ تو جب تک ہم اس نظام کی طرف اس وقت آ سکیں گے جب اللہ اس کے رسول کے احکام کی طرف صحیح متوجہ ہوں گے، تو آپ کی ہجرت کا مقصد وہ ایک ہی چیز ہے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ اب صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے، نیت اگر آپ کی پکی ہو چکی ہے، اب اس کے بعد جب تک زندگی ہے نیکیوں سے گناہوں کی طرف ہمنا ہے۔ جب یہ معاہدہ اللہ سے پکا ہو جائے پھر کام چل جاتا ہے۔ اور یہ جو معاہدہ ہوتا ہے یا جو عبادت کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ یہ راز اللہ اس کے بندے کے درمیان میں رہو اور اسی کو بیان کرتے رہے، اسی کے ساتھ بہتری ہے، وگرنہ آخر کار جو مرضی کر لیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں، کسی نہ کسی نے اس کے سامنے، اور وہاں پر پہنچ کر ہم نے حساب دینا ہے۔ حساب سے پہلے اپنا خود حساب کر لے تو بہتری ہو جائے گی۔ تو یہ بزرگان دین کی طریقت یا یہ جو پیری ہے، یہ جو فقیری ہے، ان سب کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اللہ اس کے رسول کے دروازے کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک بزرگان دین کی تابعداری نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔